بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں آج پڑھنا ہے اظہار مطلق اور کچھ اصطلاحات، تھوڑی سی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں گے کہ متحرک کس کو کہتے ہیں، منون کس کو کہتے ہیں، مشدد کس کو کہتے ہیں، یہ اصطلاحات ہیں۔ تو زیادہ لمبا سبق نہیں ہے، آج تھوڑا سا ہی ہے، اور اس میں آج اظہار مطلق دیکھنا ہے۔ سبق نمبر 18، اظہار مطلق اور اصطلاحات، کچھ اصطلاحات ہیں۔ سب سے پہلے اظہار مطلق دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے ادھر لکھا بھی ہے، ان سب میں اظہار مطلق ہوگا۔ یہ جو مثالیں لکھی گئی ہیں یہ چھوٹی والی نہیں ہے، جو بڑی بڑی اوپر لکھی ہیں، اس میں سب میں اظہار مطلق ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اظہار مطلق کہتے کس کو ہیں۔ اظہار مطلق وہ ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد، ٹھیک ہے، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آئے۔ یہ دو ہی حروف آئے ہیں، یا آئی ہے اور واو آیا ہے۔ نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا اور واو آئے اور ایک ہی کلمے میں ہو نون ساکن کے بعد، تو وہاں بھی اظہار مطلق ہوگا، اور اگر دوسرے کلمے میں ہوگا تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ وہ تو آپ پڑھ چکے اس میں نون ساکن تنوین کے قاعدے میں، تو وہ پڑھا دیا گیا ہے۔ لہذا ایک کلمے میں ہوتا ہے تو یہ اظہار ہوتا ہے، اسی کو اظہار مطلق کہا جاتا ہے۔ پورے قرآن پاک میں یہی 4 کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا جتنی بھی جگہ آئے، اب دنیا جتنی بھی جگہ اس میں پورے قرآن میں آتا ہے، اظہار مطلق ہوگا، اور یہ بنیان، قنوان، صنوان، صرف یہ 4 ایسے کلمات ہیں جس میں اظہار مطلق ہوا ہے۔ چلیے اب اس کو پڑھتے ہیں۔ اب اس میں نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے جلدی پڑھنا ہے۔ دیکھیں، دال نون پیش دن، یا الف زبر یا، دنیا، ٹھیک ہے، دنیا۔ دال کو نون سے ملا کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا ہے، ایک کلمہ میں ہونے کی وجہ سے یہاں پر ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، اظہار ہوگا، نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ یا میں ایک الف کی مقدار رکھیں گے، دنیا، ٹھیک ہے۔ با نون پیش بن، یا الف زبر یا، نون دو پیش نون، بنیان۔ با کو نون سے ملا کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد یا ہے لیکن ایک ہی کلمے میں ہے نون ساکن کے بعد، تو یہاں پر اظہار مطلق ہوگا۔ یا میں ایک الف کی مقدار رکھیں گے، الف مدہ ہے، نون کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، بنیان، ٹھیک ہے۔ اب یہ نیچے چھوٹا والا جو لکھا ہے یہ میں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے، بتانے کے لیے کہ دیکھیے یہ لکھا ہے من یقولو، تو یہاں کیا ہے، من، میم نون زبر من، یہ چھوٹا سا جو دکھ رہا ہے میم نون زبر من، اور اس کے بعد ہے یا زبر یا، قاف با پشکو لام پشلو، یقولو، تو یہ من الگ ہے، یقولو الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی شرط یہی ہے کہ یہ دونوں الگ الگ ہوں، جس کو ایسے سمجھ لیجیے آپ، مدغم اور مدغم فی، یہ دونوں الگ الگ کلمے میں ہو۔ مدغم کس کو کہتے ہیں، جس کو ملایا جائے، اور مدغم فی جس میں ملایا جائے۔ جیسے یہ من یقولو جو ہے تو اس میں مدغم کیا ہوگا، جس حرف سے ملایا جا رہا ہے، اور جس میں یا میں ملایا جا رہا ہے تو یہ مدغم فی ہوگا پہلے والا۔ دنیا میں جو ہے تو دال جو نون سے ملائی جا رہی، تو دال یہ ہو گئی مدغم، اور نون ہو گیا مدغم فی۔ تو مدغم اور مدغم فی ایک کلمے میں ہوں تو پھر یہاں پر اظہار ہوگا، اور مدغم مدغم فی دونوں الگ الگ کلمے میں ہوں تو وہاں پر ادغام ہوگا۔ جیسے کہ یہ من یقولو، تو یہاں ادغام ہوتا ہے اور یہاں اظہار ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں ہو گئے، دنیا، بنیان۔ اس کا بھی وہی مسئلہ ہے، قاف نون زیر قن، وا الف زبر وا، نون دو پیش نون، قنوان۔ قاف کو نون سے ملا کے پڑھا جائے گا، نون ساکن کے بعد واو ہے، اور یہاں یہ ایک ہی کلمے میں ہونے کی وجہ سے یہاں اظہار مطلق ہوگا، نون کو ظاہر کر کے بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ واو میں ایک الف کی مقدار رکھیں گے، الف مدہ ہے، نون کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے، قنوان۔ یہ نیچے میں نے جو لکھا ہے یہاں پر بھی دیکھیے چھوٹی سے جو لکھ دیا گیا، یہ وہی والی ہے۔ نون ساکن تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے میم نون زبر من، یہ الگ ہے، واو کے اوپر پیش ہے، عین زیری وعیدہ لکھا ہے، واو کے اوپر تشدید لگی ہے، تو یہ نون کا ادغام اس میں واو میں ہو رہا ہے، من وعیدہ ایسے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ الگ الگ ہے، اور ایک ہی کلمے میں، یہاں اوپر اس میں قنوان میں ایک کلمے میں، تو یہاں اظہار ہوگا، یہاں ادغام نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ قنوان، ایسی ایک مثال یہ ہے، صاد نون زیر سن، واو الف زبر وا، نون دو پیش نون، سنوان، ٹھیک ہے۔ صاد کو نون سے ملا کے پڑھا جائے گا، یہاں اظہار مطلق ہوگا۔
واو میں ایک الف کی مقدار رکھی جائے گی کیونکہ الف مدہ ہے، نون کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، صنوان، ٹھیک ہے۔ بس یہ 4 کلمات ہیں کہ جس میں اظہار مطلق ہوا ہے، بس یہی 4 مثالیں ہیں، صرف یہ 4 کلمات ہیں جس میں اظہار مطلق ہوا ہے۔ چلیے یہ تو ہو گیا۔ روا جب پڑھیں گے اس کو تو کسی میں غنہ نہ ہونے پائے۔ دنیا، بنیان، قنوان، سنوان، اس طرح سے اس کو پڑھ دیا جائے گا۔ چلیے یہ تو ہو گیا اظہار مطلق۔ اب یہ اصطلاحات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے یہ لکھا ہے متحرک۔ متحرک کس کو کہتے ہیں؟ تو جس حرف پر کوئی حرکت ہو، جیسے با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، مطلب کسی حرف کے اوپر ہو، یہ میں نے اس میں لکھ دی ہے یہ اتنی، وہ کسی حرف کے اوپر اس میں سے کوئی بھی حرکت آئے، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، تو اس کو متحرک کہتے ہیں۔ منون کس کو کہتے ہیں؟ کون سا حرف ہوتا ہے؟ جس حرف پر کوئی تنوین ہو، جیسے با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، تا دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن۔ اب اس میں سے کوئی بھی تنوین آ جائے، ہے کہ نہیں، جس حرف کے اوپر تنوین ہوگی اس کو کیا کہیں گے؟ منون۔ یہ میں اس لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ اب آگے آنے والے جو سبق ہیں تو اس میں ہم یہ کہیں گے یہ حرف منون ہے، یہ حرف متحرک ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے بھی یہی کہیں گے۔ مشدد، یہ 3 نمبر پہ دیکھیے، مشدد جس حرف پر تشدید ہو، جیسے با کے اوپر یہ تشدید بنی ہے، نون کے اوپر یہ تشدید بنی ہے نا، وہ کوئی بچہ کہہ رہا تھا کہ یہ ڈبلو بنا ہوا ہے، یہ ڈبلو نہیں ہے، یہ تشدید بنی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، ہاں یہ تشدید والا حرف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ ساکن جس حرف پر سکون ہو، جزم ہے کہ نہیں، با کے اوپر دیکھیے جزم ہے، سکون ہے، یہ اس کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اتنے اس کو یاد کر لینا ہے کہ متحرک، منون، مشدد اور ساکن، جس حرف پر کوئی حرکت ہو متحرک کہتے ہیں، جس حرف پر کوئی تنوین ہو اس کو منون کہتے ہیں، جس حرف پر تشدید ہو اس کو مشدد کہتے ہیں، اور جس حرف پر جزم یا سکون ہو اس کو ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، اتنا یاد کرنا ہے۔ نیچے میں ایک چیز اور یہ ہے را ممالا۔ را ممالا اس کو کہتے ہیں جس را میں امالہ کیا جائے وہ باریک ہوگی، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ اب امالہ پورے قرآن پاک میں صرف اسی لفظ میں ہوا ہے بروایت حفظ، مجریہا، ٹھیک ہے، اس کی ہجے جب آپ کریں گے میم جیم زبر مج، را کھڑی زیر ری، حا زبر ہا، ٹھیک ہے، تو یہ را کھڑی زیر ری جو ہے اس کو کھینچ کے نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو جلدی پڑھ دیا جائے گا، مجریہا، اس طرح سے اس کو پڑھ دیں گے، مجریہا، رے پڑھا جائے گا، مجریہا، پورے قرآن پاک میں اسی لفظ میں امالہ ہوا ہے، مجریہا ایک ہی جگہ ہے، اور آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ دیکھیے یہ جو آ رہا ہے سامنے پوری آیت مبارکہ ہے، یہ 12ویں پارے میں ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ جو آتا ہے اس طرح، بس یہ سمجھ لیجیے یہ پڑھا کیسے جائے گا۔ اب یہ امالہ کی تعریف اور امالہ کیوں ہوا یہاں، یہ ساری چیزیں پھر آگے پڑھائیں گے جب کتاب میں آپ پہنچیں گے۔ اب اس صرف سمجھ لیجیے اس کو پڑھا کیسے جائے گا، بس پڑھنا ہے مجریہا، مجریہا، اس طرح سے اس کو پڑھنا ہے۔ چلیے یہ اس کو یاد کر لیجیے گا اور یہ سمجھ لیجیے گا، اس کی خوب مشق کر لیجیے گا، یہ اظہار مطلق کی، اور یہ سب چیزیں یاد کرنا ہے۔ خدا حافظ۔